بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی عبادت کو اللہ نے ایک نہایت پسندیدہ طریقہ قرار دیا ہے۔ اللہ کا گھر جب بنا تو اللہ نے اس موقع پر بھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ ہدایت کی، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں اس گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ اعتکاف ایک بڑی پسندیدہ عبادت ہے، لازم تو نہیں ہے لیکن مطلوب ہے۔ جن لوگوں کو بھی اس کی توفیق ملے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آئیڈیل تو یہ ہے کہ تمام آخری 10 راتوں میں اور دن میں اعتکاف کریں، لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے تو جتنا وہ تھوڑا بہت وقت اعتکاف میں وقت گزار سکتے ہیں انہیں گزارنا چاہیے۔ یہ عبادت اصلاً تو مسجد کی عبادت ہے، اعتکاف مسجد میں کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں خواتین کے لیے مسجدوں کے دروازے بالعموم بند ہوتے ہیں، تو ان کے پاس پھر اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ جو دین میں ایک اصول ہے کہ اگر بہترین شکل میں آپ عبادت نہ کر سکیں تو جو اس سے کمتر امکان موجود ہے اس کو اختیار کر لیں، تو وہ بھی کہیں گھر میں کسی حصے میں اپنے آپ کو معتکف کر سکتی ہیں۔ اس اعتکاف کی عبادت کا سب سے بڑا مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے، اس رات کی تلاش کہ جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انسان جب معتکف ہوتا ہے تو اس کے لیے زیادہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ فوکس کر کے اللہ کے لیے اس رات کو تلاش کرنے کی پوری جہد کرے۔ یہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے وہ موقع ہے کہ جس میں وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ عام طور پر تو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے کٹ کر زندگی گزارنے کو ناجائز قرار دیا ہے، یعنی رہبانیت ہمارے دین کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے بندے بنیں، لیکن بہرحال دنیا سے کٹنا انسان کو اللہ سے جڑنے میں معاون بنتا ہے، سازگار بنتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے جزوی طور پر ہمیں اس رہبانیت کے مختصر ڈیوریشن کے طریقے کو ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد ہمیشہ اعتکاف کیا، سوائے ایک رمضان کے کہ جب جہاد کی وجہ سے آپ یہ نہ کر سکے تو آپ نے اگلے سال 10 کی جگہ 20 راتوں کا اعتکاف کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس عبادت کی کس قدر اہمیت ہے۔ چنانچہ اعتکاف کے اس طریقے کو جس کو بھی موقع ملے اسے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس میں خاص طور پر جیسا کہ میں نے گزارش کی، لیلۃ القدر کی تلاش میں اللہ کی عبادت، اس کے آگے دعا، اس کے کلام کو پڑھنا، اور نماز میں قیام میں اللہ کا کلام پڑھنا، رکوع اور سجود میں اللہ کو یاد کرنا، اس سے دعائیں کرنا، اس سے باتیں کرنا، اللہ کے کلام کے ذریعے سے جو کچھ ذکر ہمیں معلوم ہے ان کو پڑھنا، احادیث میں جو اذکار موجود ہیں ان کو پڑھنا، جو دعائیں موجود ہیں ان کو پڑھنا، اور عربی زبان جس کو آتی ہے وہ اس میں بھی پڑھے، ہم بھی عربی میں پڑھیں لیکن اپنی زبان میں بھی پڑھیں، ہم اپنی زبان میں اپنے جذبات کا اظہار کریں، اللہ کے ساتھ ہم گفتگو کریں، اس سے معافی مانگیں، اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں، اور اس سے ہم جو توفیق مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، اور اس موقع کو غیر معمولی موقع سمجھ کر
غنیمت جان کر اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں۔